السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی تصویر جب نگاہوں کے سامنے آئی تو ہمیں احساس ہوا کہ یار ہم کتابوں میں پڑھا کرتے تھے اور صدیوں قبل کے واقعات پڑھتے تھے کہ ہمارے اسلاف ایسے ہوا کرتے تھے، کہ ہمارے اسلاف ویسے ہوا کرتے تھے۔ وہ سرکاری دفتروں میں بیٹھ کر عوامی خدمات بھی کیا کرتے تھے، وہ عدالتوں کے چیف جسٹس بھی ہوا کرتے تھے، وہ علاقوں کے گورنر بھی ہوا کرتے تھے، وہ میدان جنگ کے سپہ سالار بھی ہوا کرتے تھے، لیکن دینی صلاحیت بھی ان کے اندر اتنی زیادہ ہوا کرتی تھی کہ اگر وقت پڑ جاتا تھا، اگر وقت آ جاتا تھا، وقت کا پڑھا لکھا انسان ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جایا کرتا تھا۔ اگر وقت آ جاتا تو وہ امامت کے منصب پر بھی فائز ہو جاتے تھے اور لوگوں کی امامت بھی کرواتے تھے۔ بیتے کئی سالوں میں ایسے لیڈران مسلمانوں میں مثل عنقا رہے ہیں، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ نہ کے برابر رہے ہیں، کہ جن کے اندر دینی صلاحیت اور حمیت بھی ہو، جو سیاسی بازیگر بھی ہوں۔ ایسے نیتا اور ایسے لیڈران مسلمانوں میں نہ کے برابر پچھلے کئی سالوں میں نظر ہی نہیں آئے ہیں۔ لیکن ایک ایسا شخص اس وقت ہمارے درمیان سیاسی لیڈر بن کر ابھرا ہوا ہے کہ جس کے اندر سیاسی بازیگری بھی ہے، جو سیاست کے پیچ و خم کو بھی جانتا ہے، جو سیاست کی گتھیوں کو سلجھانا بھی اور سمجھنا بھی جانتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ دینی حمیت، دینی جذبات بھی رکھنے والا انسان ہے۔ میں بات کر رہا ہوں بیرسٹر اسد الدین اویسی کی۔ لیکن قوم مسلم ہے، نہ جانے کون کون سے لفظ سے انہیں یاد کر رہی ہے، ایسے گھناؤنے الفاظ انہیں نوازتی ہے۔ کوئی بی ٹیم بی جے پی کا، تو کوئی آر ایس ایس کا دوسرا رخ کہہ رہا ہے، تو کوئی اسے مسلمانوں کا دلال کہہ رہا ہے، کوئی اسے ایجنٹ کہہ رہا ہے، اور نہ جانے کیا کیا اس شخص کے لیے کہا جا رہا ہے۔ لیکن جہاں تک میں نے بیرسٹر اسد الدین اویسی اور ان کے خاندان کو پڑھنے کی کوشش کی ہے تو مجھے یہ چیز واضح طور پر ملی ہے کہ انہیں سیاست بھی موروثی ملی ہے اور دینی حمیت بھی انہیں وراثت میں ہی ملی ہے۔ وہ سیاست کے بازیگر بھی ہیں اور میدان علم میں بھی اچھا خاصا اپنا اہم مقام رکھتے ہیں، عصری علوم میں بھی اور دینی علوم میں بھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چاہے اسلامک معاملہ ہو یا پھر دنیاوی کوئی بات ہو، سوشل میڈیا ہو یا میڈیا پر، وہ جم کر دہاڑتے ہیں اور مسلمانوں کے قرآن و حدیث کے روح سے اور قانون کے روح سے اپنی بات کو بڑی پختگی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، صدیوں میں ایسے لیڈران پیدا ہوتے ہیں، اور جس قوم کے اندر ایسے لیڈران پیدا ہوتے ہیں، وہ قوم اگر اس لیڈر کا ساتھ دیتی ہے تو بہت آگے ترقی کر جاتی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ قوم مسلم میں اگر ایسا کوئی لیڈر ہوتا ہے تو اپنی ہی ٹانگ کھینچ کر اسے نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے بھدے کلمات ان کے بارے میں کہے جاتے ہیں، ایسے الفاظوں سے نوازا جاتا ہے کہ اللہ خیر کرے۔ صدیوں میں ایسے لیڈران پیدا ہوتے ہیں، اس لیے وقت ہے اب بھی سنبھل جاؤ، اب بھی سنور جاؤ اور پہچان لو کہ کون تمہارے حق کی بات کرتا ہے، کون تمہارے لیے لڑتا ہے، کون تمہاری مدد کو پہنچتا ہے، کون تمہاری بات سنسد سے لے کر میڈیا تک اور معاشر سے لے کر سماج تک کون تمہارے مدوں کو اٹھاتا ہے، کون تمہاری کھل کر حمایت کرتا ہے، اور کون وہ ہے جو صرف سیکولرزم کی بات کرتے ہیں لیکن لفظ مسلم اپنی زبان پر لانا وہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، پہچاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں
جو سیاسی بازیگر بھی ہوں اور دینی حمیت بھی رکھتے ہوں، جو سرکاری دفتروں میں کام کر سکتے ہوں اور ساتھ ہی ساتھ منصب امامت پر بھی وہ کھڑے ہو سکتے ہوں۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔